جب کی خشکی میں محمد کا سفینہ ڈوبا، موج طوفان حوادث میں مدینہ ڈوبا، فاطمہ نور نبوت کا نگینہ ڈوبا، غل ہوا خون میں بابا سکینہ ڈوبا، غل ہوا خون میں بابا سکینہ ڈوبا، بعد باپ نے سفینے کا گرایا چین، فرجاز امت آسی کا بچایا شین، جب کی خشکی پار جگمگائے ہوئے حسین پشت پرس پار جگمگائے ہوئے، ضعیف جسم پہ تیروں کے زخم کائے ہوئے، سر اپنا گردن رہوان پر جھکائے ہوئے، صدائیں آتی ہیں ہونٹوں سے کب کپائے ہوئے، صدائیں آتی ہیں ہونٹوں سے کب کپائے ہوئے، سنبھل نہ ہو گیا دشوار دل کے اوپر، میں گرنے والا ہوں زمین کے اوپر، حسین پشت مقتل سے اٹھائی نہ گئی، لاش مظلوم کی
مقتل سے اٹھائی نہ گئی، حیف صد حیف ہے قربان بھی بنائی نہ گئی، لاش مظلوم کی۔ کاش زینب کو کوئی بھائی کا پرسا دیتا، کاش زینب کو کوئی بھائی کا پرسا دیتا، اہل اسلام سے یہ نبھائی نہ گئی، لاش مظلوم کی۔ کے فضا ذرا زینب کو سہارا دینا، کے فضا ذرا زینب کو سہارا دینا، اور کے دربار میں روداد سنائی نہ گئی، لاش مظلوم کی۔ کیسی ویران ہے مدینے کی فضا باد حسین، کیسی ویران ہے مدینے کی فضا باد حسین، ایسی اجڑی ہے یہ بستی کی بسائی نہ گئی، لاش مظلوم کی۔ شر دیکھتی رہی زہرا، جفائے بانی شر دیکھتی رہی، ارے کٹتا رہا حسین کا سر دیکھتی رہی، سینے میں ماں کا دل تھا مگر دیکھتی رہی، اور خیمے سے بہل سوئے در دیکھتی رہی، اور خیمے سے بہل سوئے در دیکھتی رہی، رن میں جو شور قتل شہ کربلا ہوا، ارے ایک چیخ منہ سے نکلی کہ اماں
یہ کیا ہوا ارے تڑپا جو دل تو خیمے میں زینب نہ رک سکی ارے اٹھی بڑی قنات سے ٹکرا کے گر گئی سنبھلی جگر کو تھام کے پھر کھڑے ہوئے ارے مقتل کی سمت ہو کرے کھاتی ہوئی جلے مقتل کی سمت ٹھوکرے کھاتی ہوئی جلے کچھ تن بدن کی سدتی نہ چادر کی فکر تھی ارے مقتل پہ تھی نگاہ برادر کی فکر تھی ارے پہنچی قریب مقصد سالار کربلا ارے دیکھا کہ کٹ چکا سر اطہر حسین کا رے کے تپا پہ ہے تلے عقدار پڑا ہوا ارے پیاسے کا جسم ہے تو ہے خوبی جمع جمع پیاسے کا جسم ہے تو ہے خوبی جمع جمع پہلے تو بے یقین میں ارے دو گام ہٹ گئے پھر تر ترا کے لاشیں شہ سے لپٹ گئے ارے چلائی سر کو پیٹ کے بھیا چلے گئے جنگل میں مجھ کو چھوڑ کے تنہا چلے گئے تم ہی تو تھے پہلے کا سہارا چلے گئے ارے دنیا ہی ختم ہو گئی تم کیا چلے گئے ارے دنیا ہی ختم ہو گئی تم کیا چلے گئے پاس قاسم علی اکبر کوئی ارے بے آسرا ہوں اب میرے سر پر کوئی نہیں زہرا جفائے بانی مظلوم تڑپتا ہے سننے والوں کا تڑپتا ہے سننے والوں کا تڑپتا ہے سننے والوں کا ہم نے تو بھی تیری خبر
دیتے ہیں آسمان والے، سن کے روتے ہیں آسمان والے، ہم بھری تیری داستان سے ہم بھری تیری داستان سے ہائے مظلوم ناتواں سے ہائے مغموم لے گئے تجھے کب اشکیا لے گئے تجھے کب اشکیا سربرہنا کہاں کہاں سینا سربرہنا کہاں کہاں سینا ہائے مظلوم ناتواں سینا ہائے مغموم نیم جان سینا دل تڑپتا ہے سننے والوں کا، دل تڑپتا ہے سننے والوں کا، ہم بھری تیری داستان سے ہائے مظلوم ناتواں سے تیری مظلومی کس طرح ہو گیا، 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 ہائے مجبور یہ سمان سینا، ہائے مجبور یہ سمان سینا، ہائے مظلوم ناتواں سینا۔ ایک گروہ کے ساتھ بنا دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں شبیر جیسا بھائی، میں کائنات میں زینب جیسی بہن دیکھا، لیکن کس عالم میں اس بہن میں بھائی جو دیکھنا موقع نہیں۔ بھائی تیرا پامال بدن دے
رہی ہے آگے بھائی تیرا پامان بدن دیکھ رہی ہے ان آنکھوں سے کیا کیا یہ بہر دیکھ رہی ہے بھائی تیرا پامان بدن دیکھ رہی ہے شبیر کے سینے پہ ہے افسوس ستمگر ہے خشک گلا اس سے وہ چلتا اس حال میں بھائی کو بہر دیکھ رہی ہے بھائی تیرا پامان بدن دیکھ رہی ہے ان آنکھوں سے سب لے گئے زینب کی رضا چھیننے والے بس فکر ہے سجاد کو شولوں سے بچا لے ارے اجڑا ہوا صحرا کا چمن دیکھ رہی ہے بھائی تیرا پامان بدن دیکھ ہفتے کا نہیں جس گھر میں تھا عباس اور اکبر سے اجالا جس گھر میں تھا عباس اور اکبر سے اجالا نایاب فلک نے اسے اس طرح سے لوٹا نایاب فلک نے اسے اس طرح سے لوٹا بن بھائی کے ویران وطن دیکھ رہی ہے بھائی تیرا پامان بدن دیکھ رہی ہے ارے ان آنکھوں سے کیا کیا یہ بہر دیکھ رہی ہے بھائی میں اپنے ان مسئلوں سے گزارش معلومانا کرتا ہوں حضرت الاسلام علیہ وسلم تھوڑا حضرت یوسف سے ایک جس کا بار میں درود ارشاد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله
الظالمين المذمومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آغاز بیان سے پہلے آپ حضرات کی گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کروا کر مرحوم مفتی بیگم بنت سید مشتاق کے کلمہ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ مطلب قرآن مجید کی عیسائی کریمہ کو انواع کلام کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. یہ آیت کریمہ اس بندہ خدا کا تذکرہ کر رہی ہے جو اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھوں میں بیچ چکا ہے اور اس کے بعد پروردگار بندوں پر اپنی مہربانیوں کا تذکرہ کر رہا ہے. اس آیت کریمہ کا انتخاب اس مختصر سے گفتگو کے واسطے اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ تاریخ اسلام میں یہ ایام جسے ماہ ربیع الاول کہا جاتا ہے اور ماہ ربیع الاول کی ابتدائی تاریخیں ہجرت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم جن کو پروردگار عالم نے مکہ مکرمہ میں اس دنیا میں بھیجا اور سرکار دو عالم مکہ مکرمہ میں پیدا ہونے کے بعد آپ نے اپنی زندگی کے کل 63 سالہ زندگی میں سرکار دو عالم نے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزارے. چونکہ ہماری گفتگو عمومی طور پر تمام لوگوں کے واسطے ہے لہٰذا وہ گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ کسی طریقے کا کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہونے پائے اور مختصر سے لفظوں میں بات تک منتقل کر دی جائے. پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں بھیجا تو تاریخ اسلام گواہ ہے کہ پیغمبر کو اس دنیا میں آنے سے پہلے سرکار دو عالم کے سر سے ان کے باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا. یعنی اگر سادہ لفظوں میں بات گزارش کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیغمبر اس دنیا میں جب آئے جب آپ کے سر سے آپ کے باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا اور آپ یتیم پیدا ہوئے تھے. اس کے بعد ولادت کے بعد چند سال تک آپ کی والدہ گرامی جناب آمنہ کی سرپرستی رہی اور ان کے زیر سایہ اور زیر عاطفت آپ نے زندگی بسر کیا اور سرکار دو عالم نے اپنی زندگی کے 40 سال ابتدائی 40 سال خاموشی کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغات کرتے رہے. لوگوں کے دلوں پر اپنا اخلاق اور اپنے کردار اور اپنی زبان کا سکہ اور دبدبہ قائم کرتے رہے اور اس کے بعد جب 40 سال پیغمبر اسلام کی عمر مبارک ہو گئی تو پروردگار عالم نے قلب پیغمبر پر آیت نازل
دلوں میں پیدا کیا جائے، ان کے دلوں میں معرفت الہی داخل کی جائے۔ اب ایسے مرحلے میں پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا، میرے پیغمبر آپ اللہ کے پیغام کو اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں تک پہنچائیں۔ لہذا قرابت داروں تک پہنچانے کے واسطے ہر زمانے میں ایک ہی راستہ اپنایا جاتا ہے کہ جب تک کوئی کھانے پینے کا انتظام نہ ہو، نہ بات منتقل کی جا سکتی ہے، نہ کوئی سننے کو تیار ہوتا ہے، نہ کوئی شرکت کے واسطے آمادہ ہوتا ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے پیغمبر سے کہا، میرے پیغمبر آپ دعوت کا انتظام کریں، دعوت کا انتظام کیا جائے۔ لہذا اب سرکار دو عالم نے جو دعوت ذوالعشیرہ کا انتظام کیا، تو وہ دعوت ذوالعشیرہ کا انتظام میں اپنے بچوں اور نوجوانوں کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات ہمارے بچوں کو یاد بھی رہنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم اور مولا کائنات کے درمیان عمر کے اعتبار سے تقریباً 30 سال کا فرق پایا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم سن 1 عام الفیل میں پیدا ہوئے ہیں اور مولا کائنات سن 30 عام الفیل میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے 30 سال کی چھٹائی اور بڑائی ہے۔ اور جب پیغمبر اسلام 40 سال کے ہو گئے تو گویا پروردگار عالم نے حکم دیا کہ آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیں۔ تو یہ پیغام ہے دعوت ذوالعشیرہ جو مرسل اعظم نے مولا کائنات کے ذریعے مکے کے کفار و مشرکین کے درمیان پھیلایا یا پہنچایا۔ تو اس عالم میں کہ پیغمبر کی عمر مبارک ہے 40 سال، تو مولا کائنات کی عمر مبارک ہوئی تھوڑا سا بولتے رہیے تاکہ ہم بھی سمجھے کہ لوگوں کے درمیان پہنچے۔ ایسا کی آپ حکمت عملی کو پہچانے تو اندازہ ہوگا کہ ایک 10 سال کا بچہ گھر سے برآمد ہونے کے بعد رسول مرسل کے کہنے کے موجب آئے ہیں مکے کے کفار و مشرکین کے درمیان، اور پیغام پہنچانے کے واسطے، اور پیغام بھی کہے کا ہے دعوت کا، کھانے کا پیغام ہے۔ اب انصاف سے بتائیں، ایک بچہ اگر کسی کے دروازے پر کنڈی جا کر کے کھٹکھٹائے اور کھٹکھٹانے کے بعد کہے کل ہمارے گھر میں آپ کا کھانا ہے، تو کم از کم اتنا تو بہرحال خیال پیدا ہوگا، جانے سے پہلے تحقیقات کر لو، پتہ لگا لو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نعوذ باللہ بچہ کوئی شرارت کر رہا ہو، اپنی طرف سے کوئی پیغام پہنچا رہا ہو، اس میں حق و حقانیت کا گزر ہو یا نہ ہو، لیکن کم از کم مسلمانوں کو ذات علی پر اعتبار رہا ہو یا نہ رہا ہو، مکے کے کفار و مشرکین کو بہرحال اعتبار تھا۔ مولا کائنات آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں لوگوں، پیغمبر اسلام نے تمہیں بلایا ہے دعوت کے واسطے، اور تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات نے ہر ایک کے دروازے پر کنڈی کھٹکھٹا کر ہر ایک کو دعوت دیا، اور اگلے دن جو دعوت کا وقت معین کیا گیا تھا، سارے مکے کے کفار و مشرکین مومنین نہیں ہیں۔ ابھی اسلام ظاہری طور پر مکے والوں کے درمیان نشر نہیں ہوا ہے، یہ کافر ہے، یہ بے دین ہے، یہ لا مذہب ہے، ان کا کوئی دین نہیں ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، اور مولا کائنات نے ان کافروں کو گویا دعوت دیا، اور دعوت دینے کے نتیجے میں جو تاریخ اور جو جگہ اور وقت معین کیا گیا، مکے کے سارے لوگ مولا کائنات کی دعوت پر جمع ہو گئے۔ اب اگر مقام فخر پر مولا کائنات جملہ ادا کرے کہ پہلی دعوت کا انتظام تمہارے واسطے کس نے کیا ہے، اور سارے تذکرے کو تم فراموش کر سکتے ہو لیکن ذات علی بن ابی طالب کو فراموش نہیں کر سکتے ہو، وہ علی بڑھ کر آواز دے، اگر میں نے نہ بلایا ہوتا تو تمہیں دعوت بھی نصیب نہ ہوتی۔ ایک سلوات دے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اس کے بعد دعوت کا انتظام کیا گیا، اور دعوت کا انتظام کرنے کے بعد جن کو بلایا گیا تھا سارے لوگ آئے، اور آنے کے بعد مرسل اعظم نے جو کھانے پینے کا انتظام کیا تھا، تاریخ کہتی ہے کہ ظاہراً کھانا بڑا مختصر تھا۔ اب جن لوگوں نے کو دعوت دی گئی تھی انہوں نے آنے کے بعد پہلے جائزہ لیا، اب اس کو آنے کے بعد جائزہ لیا۔ ہمارے یہاں بہت بڑے فنکار لوگ پائے جاتے ہیں، دیکھ کے پتہ لگا لیتے کیا بننے والا ہے، کتنا بننے والا ہے، کیا کیفیت ہوگی، کیا کنڈیشن ہوگی، سب پتہ ہے۔
اس زمانے میں بھی آنے والا مجمع آیا اور دیکھا اتنا مختصر سا کھانا ہے، بلایا اتنے لوگوں کو کیسے ہوگا؟ پیغمبر نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت ہے، میں نے بلایا ہے، میں تمہارا میزبان ہوں، تم ہمارے مہمان ہو، کم از کم اتنا تو ہماری ذات پر اعتبار کرو کہ آج تک تم نے مجھ سے نہ کبھی فریاد سنا ہے، نہ کہیں دھوکہ دھڑی سنا ہے، نہ کہیں ہم نے تم کو گمراہ کیا ہے۔ اگر ہم نے بلایا ہے تو کم از کم میزبان ہی سمجھ کر کے ہماری باتوں پر اعتبار کرو، ہماری باتوں پر اعتبار کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے خود کھانا نوش فرمایا، کھانا نوش نہیں فرمایا بلکہ جس کو کہنا ہے چکھ لینا، ہاتھ لگا دینا۔ جیسے مرسل اعظم نے کھانے میں ہاتھ لگایا، اب یہ دستے پیغمبر کا سب سے بڑا اعجاز تھا کہ جتنے کھانے والے آئے تھے سب اس کھانے سے سیراب ہو گئے، اور کھانا جتنا تھا بہرحال اس کے بعد بھی بچ گیا۔ اب جب بچ گیا، کھانا کھانے والے کھا چکے، تو اس کے بعد پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد جو مشن تھا، جو پیغام تھا دنیا والوں تک پہنچانے کے واسطے کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے، اس کے بعد ابو لہب کھڑا ہوا، اور ابو لہب نے کہنے کے بعد، کھڑے ہونے کے بعد کہا ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کی گفتگو کو نہ سننا۔ کیوں؟ لیکن ان کے جادو پایا جاتا ہے، ان کے دھوکہ دھڑی اور پائی جاتی ہے۔ اور ابھی تم نے دیکھا مختصر سے کھانے میں اتنے بڑے مجمع کو کھانا کھلا دیا، اور ایک آدمی کے بھڑکانے پر وہ لوگ جو ابھی کھانا کھا چکے ہیں، ان کے بھڑکانے کے نتیجے میں سارا مجمع تیتر بتر ہو گیا، سب ادھر سے ادھر ہو گئے۔ اب پیغمبر اسلام کو تو کہنا چاہیے تھا نا، کتنا بڑا نقصان ہو گیا، ہم نے بلایا تھا پیغام الہی پہنچانے کے واسطے، پیغام خدا پہنچانے کے واسطے، اور ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ مرسل اعظم نے آوازیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر دعوت دی جاتی ہے، پھر مولا کائنات کو بھیجا، کہہ لی جاؤ، اور پھر اگلے دن کے واسطے دعوت کے واسطے کہہ دیا ہو۔ مجمع پھر آ گیا، اور پھر کھانا کھایا گیا، اور کھانا کھانے کے بعد پھر وہی بات، ان کی باتوں میں نہ یہ جادوگر ہے، یہ ایسے ہے ویسے ہے، مختصر سے کھانے میں سارے لوگوں کو کھلا دیا، اور اس کے بعد بھی مجمع تیتر بتر ہو گیا۔ مرسل اعظم نے تیسرے دن پھر بلایا اور کھانے کے واسطے، گویا پیغمبر کو پتا تھا کہ تمہاری اوقات کھانے سے بڑھ کر موجود نہیں ہے، لہذا جب تک تمہیں اپنے مذہب کا گرویدہ نہ بنا لوں گا، کھلاتا رہوں گا تاکہ اندازہ ہو جائے کہ ایک آدمی کھانے کے بعد تو کم از کم بات کو سننے کے واسطے آمادہ ہو جاتا ہے۔ ایک سلوات بھی اب 3 دنوں تک مسلسل کھانا کھلایا، اور تیسرے دن پھر وہ کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے ان کی باتوں میں نہ آنا، یہ گمراہ کرنے والے ہیں، یہ تم کو صراط مستقیم سے کوئی ہٹا دینے والے ہیں۔ اب آپ جب تیسرے دن کھڑا ہوا، ابو لہب ایک مرتبہ پیغمبر کا چاہنے والا، پیغمبر کا محافظ، پیغمبر کا ذمہ دار، پیغمبر کا سرپرست، ایک مرتبہ ابو طالب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آواز دیا، اے میرے بھتیجے، تمہیں جو پیغام پہنچانا ہو پہنچاؤ۔ اور ابو لہب کو خطاب کر کے آواز دیا، اب اگر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تو تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دی جائے گی۔ اب یہاں پر یہی ایک جملہ دیہاتوں کا جو ہم لوگ برابر سنا کرتے ہیں کہ لات کا آدمی پاس سے نہیں مانتا، اب تک شرافت سے کہا جا رہا تھا سن لو سن لو سن لو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن سننے والا نہیں سنا۔ ابو طالب کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آواز دیتے، میرے بھتیجے تمہیں جو کہنا ہو کہو۔ مرسل اعظم اپنی جگہ پر پتھر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آواز دیا، آج جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہ میرا وسیع ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ مرسل اعظم نے اپنی ولایت کا اعلان کیا، اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ اب یہاں پر پیغمبر نے جو اعلان کیا ہے وہ کسی ایک آدمی کو دیکھ کر کے نہیں کیا ہے، پیغمبر گویا اعلان عام کر رہے ہیں، جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہ میرے بعد میرا وسیع ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ اب جس کے اندر وسائط و خلافت کا جذبہ پایا جاتا تھا،
جو یہ چاہتا تھا پیغمبر کے بعد خلافت مجھے مل جائے، ذمہ داری مجھے مل جائے، پہلے دن پیغمبر نے اعلان عام کر کے بتایا اپنا حوصلہ دکھاؤ تاکہ تم کو خلافت مل جائے، اپنا حوصلہ دکھاؤ تم کو وصایت مل جائے۔ لیکن تاریخ کیا کہتی ہے؟ جو جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہا۔ ایسا بات ہے محمد اور بلکہ تاریخ میں جو جملات لکھے ہیں وہ جملہ یہ لکھا ہوا ہے کہ لوگ ایسے سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے، بالکل آج کی زبان میں کہا جائے جیسے بالکل مجسمے کی طرح۔ اب ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے، پتہ نہیں مناسب ہوگا یا نہ ہوگا، میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتا، بالکل اسٹیچو کی طرح۔ بلکہ تاریخ میں لکھا کہ ایسے بیٹھے تھے کہ گویا ان کے سروں پر طائر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر سر ہل گیا تو پرندہ اڑ جائے۔ اتنا سکون، اتنا اطمینان، کوئی بھی پیغمبر کی آواز پر لبیک کہنے کے واسطے آمادہ اور تیار نہیں ہوا۔ عزیزان محترم، اگر پیغمبر کی نصرت کا جذبہ پایا جاتا ہے، پیغمبر کے بعد خلافت و وصایت کا عہدہ درکار ہے، تو پہلے مرحلے میں ہر آدمی کی ذمہ داری تھی کہ پہلے پیغمبر کی نصرت کا اعلان کرتا تاکہ پیغمبر اس کے بعد اپنی وصایت کا اعلان کرتے، اپنی خلافت کا اعلان کرتے۔ جب کوئی نہ اٹھا تو تاریخ کہتی ہے علی بن ابی طالب اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد آواز دی، یا رسول اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں زندگی کے ہر موڑ پر آپ کی نصرت کروں گا، آپ کی مدد کروں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا۔ جب علی نے بڑھ کر کے نصرت کا اعلان کیا تو پیغمبر نے آواز دیا، اے علی، تم میرے بعد میرے وصی بھی ہوگے، میرے خلیفہ بھی ہوگے، میرے جانشین بھی ہوگے۔ پیغمبر نے بربنائے خلافت اعلان نہیں کیا ہے، جس کو کہا جاتا ہے ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ سے لو۔ اب ہم چاہیں کہ ہمارا کچھ نہ ہو، سب ہمیں مل جائے، وہ تو ہونے والا نہیں ہے۔ ہم اپنی جگہ سے جنبش کریں اور اس کے بعد سارا عہدہ اور سارا منصب ہمیں مل جائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ مرسل اعظم کی آواز پر لبیک کہنے کے واسطے ابو طالب کا لال کھڑا ہوا، پیغمبر نے آواز دی، اے علی بیٹھ جا۔ یہ مرسل اعظم نے مولا کائنات کو کیوں بٹھایا؟ ہو سکتا ہے کسی آدمی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوگی پہلے سے سیکھ نہیں ہوگی، ہم کہیں گے اور تم فوراً کھڑے ہو جانا اور اس کے بعد ہم تم کو وصی بنا دیں گے، تم کو خلیفہ بنا دیں گے، تم کو جانشین بنا دیں گے۔ لیکن مرسل اعظم نے بڑھ کر آواز دیا، 3 مرتبہ ہم نے اپنے اعلان کا اعلان کیا، لیکن تینوں مرتبہ کوئی ایک کھڑا نہ ہوا، اور اگر کوئی کھڑا ہوا تو وہ ذات علی بن ابی طالب ہے۔ لہذا پہلے مرحلے میں جب رسالت نے اعلان کیا، جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا میرے بعد میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ رسالت کے پہلے مرحلے میں پیغمبر کے واسطے مجمع کس نے جمع کیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ اعلان ذوالعشیرہ کے واسطے، دعوت ذوالعشیرہ میں مجمع جمع کرنے والا کون؟ ہر مورخ نے لکھا پیغمبر کے اعلان کے واسطے، دعوت ذوالعشیرہ کے واسطے مجمع جمع کرنے والے کا نام ہے علی بن ابی طالب۔ اب کوئی عزیزان محترم، احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اگر پیغمبر کے واسطے پہلے مرحلے میں مجمع جمع کرنے والے کا نام ہے ذات علی، تو زندگی کے آخری مرحلے میں جب علی کی خلافت کا اعلان ہوا تو علی کے واسطے مجمع جمع کرنے والے کا نام ہے ذات پیغمبر۔ حکم پروردگار سے غدیر کے میدان میں اعلان کیا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے پیغمبر جو پیغام پہنچایا گیا ہے، جو تم کو دیا گیا ہے، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دو۔ دعوت ذوالعشیرہ میں علی نے مجمع جمع کیا تھا اور دعوت غدیر میں پیغمبر نے جمع کر کے بتا دیا احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھی محترم، جلدی بات کو آگے بڑھا کر کے طولانی گفتگو نہیں کرنا ہے، بات کو تمام کر دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے دعوت ذوالعشیرہ کے بعد اب پروردگار عالم نے مکے کے حالات کو دیگر منہ دیکھا۔ حالات
منقلب ہوتے ہوئے دیکھے اور عنقریب یہ تھا کہ پیغمبر کی زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا. تو پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا, میرے پیغمبر اب بہتر یہ ہے کہ تم مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کر جاؤ. اور کس عالم میں ہجرت کیا پیغمبر نے؟ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اپنے بستر پر محو استراحت تھے اور پیغمبر کا گھر کفار مشرکین مکہ نے گھیر رکھا ہے. کیسے گھیر رکھا ہے؟ کوئی چورا ہو رہا ہے یا پیغمبر کے ارد گرد جتنے افراد جمع ہیں وہ سب بیٹھے بیٹھے موبائل کھیل رہے ہیں؟ نہیں, تلواریں لے کر آئے ہیں, برہنہ تلوار ہے. ارادہ کیا ہے؟ پیغمبر کی زندگی کا خاتمہ. 40 قبیلے کے لوگ پیغمبر کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں. یا پھر 40 قبیلے کے لوگ کیوں آئے, کیوں جمع کیا گیا؟ اس کا راز یہ تھا کہ اگر کوئی ایک قبیلہ پیغمبر کی ذات کے اوپر حملہ آور ہوتا تو پیغمبر کے خاندان والے قبیلے والے اس ایک قبیلے کو تہوبالا کر دیتے. لہذا طے پایا کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی ہو تاکہ 40 قبیلے کے لوگ شامل ہو جائیں, اور اگر خدا نخواستہ پیغمبر بچ جائیں تو اس کے بچ جانے کے بعد کسی ایک قبیلے سے مقابلہ کرنا آسان ہے, 40 قبیلے سے مقابلہ کرنا مشکل ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر پیغمبر اپنے سے پیغمبر بن گئے ہیں یا اللہ نے پیغمبر بنایا؟ پیغمبر خود سے پیغمبر بن گئے یا پیغمبر کو اللہ نے پیغمبر بنایا؟ تو ہمارا جواب کیا ہے؟ اللہ نے پیغمبر بنایا ہے. لہذا جب اللہ نے پیغمبر بنایا ہے تو پیغمبر کی جان کی حفاظت کرنا بھی اللہ کی ذمہ داری ہے. محافظ حفاظت جان پیغمبر اللہ کی ذمہ داری ہے. ادھر لوگ گھر کا محاصرہ کیے بیٹھے ہوئے, تلواریں نیام سے نکلی ہوئی ہیں. صبح نمودار ہونے دو, پیغمبر کے گھر کے اوپر حملہ ہوگا اور پیغمبر کی جان کو ختم کر دیا جائے گا, زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے گا. ادھر سے پروردگار وہ قدرت مسکرا رہی ہے, تم 40 نہیں 4000 بلا رہا, جتنے چاہے اکٹھا کر لو. لیکن اگر اللہ اپنے بندے کی حفاظت کرنا چاہے گا تو سارے تلوار والے تلوار لیے کھڑے رہ جائیں گے اور ہمارا نبی بچ کر واپس چلا جائے گا. حفاظت کے ساتھ پیغمبر چلے جائیں گے. اب پروردگار عالم نے پیغمبر کو حکم دیا, میرے پیغمبر آج کی رات آپ کو ہجرت کرنا ہے, اور جب ہجرت کرنا ہے تو کیفیت کیا ہوگی؟ کیفیت یہ ہوگی کہ آپ اپنے بستر پر علی بن ابی طالب کو لٹا دیجیے. مرسل اعظم نے مولا کائنات کو بلایا اور مولا کائنات کو بلانے کے بعد فرماتے اے علی آج کی رات تم ہمارے بستر پر سو جاؤ. اگر محترم جو تاریخ کے جملات ہیں, ان جملات پر اگر ہم اور آپ غور کریں تو اندازہ ہوگا سونا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے اپنی مرضی کا تابع نہیں ہے کہ خود سے جب چاہے سو جائے جب چاہے اٹھ جائے. اور خاص طور پر ایسے ماحول میں اگر یہ پتا چل جائے کہ دشمن گھیرے ہوئے ہیں تو سونا تو دور کی بات ہے, بستر پہ بیٹھے کا بھی نہیں. سونا تو دور کی بات ہے, ایک جگہ پر استقرار نہیں ہوگا. انہیں پتا نہیں ادھر سے حملہ ہو جائے, ادھر سے حملہ ہو جائے, ادھر سے حملہ ہو جائے. لیکن ہمارا لاکھوں سلام ہو ذات علی بن ابی طالب پر. اگر پیغمبر نے کہا ہے میرے بستر پر سو جاؤ تو ہر رات میں جاگنا عبادت تھا, آج کی رات میں حکم پیغمبر سے سونا عبادت ہے. ایک سلوات اور مولا کائنات بستر پیغمبر پر سو گئے, اور تنہا سو نہیں گئے بلکہ علی نے تاریخی جملہ فرمایا آج کی رات ایسا سویا جیسا کسی اور رات میں نہیں سویا تھا. وہ علی آواتے ہیں اپنی مرضی سے سونا اور ہوتا ہے اور حکم پیغمبر سے اور پیغمبر کی جان بچانے کے واسطے سونا اور ہوتا ہے. اب یہیں سے اندازہ لگا لیے کچھ لوگ
اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے پیغمبر کی زندگی کی حفاظت کر رہے تھے، اور کچھ لوگ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر کے پیغمبر تک اذیت و گزن پہنچانے کا فراق میں لگے ہوئے تھے۔ ایک صلوات بھی محمد مکے سے ہجرت کے واسطے نکل رہے ہیں، چاروں طرف گھیرے ہوئے لوگ، کفار و مشرکین گھیرے ہوئے ہیں، اب جائیں تو کیسے جائیں؟ پروردگار عالم نے پیغمبر کو حکم دیا، میرے پیغمبر ایک مٹھ خاک اٹھائیے اور خاک کو اٹھانے کے بعد ہوا میں اڑا دیجیے۔ جب آپ ہوا میں اڑا دیں گے تو آپ کے درمیان اور دشمنوں کے درمیان ایک دیوار سے حائل ہو جائے گی، اور دیوار کے حائل ہو جانے کے بعد اب جیسے سکون سے جانا چاہیے چلے جائیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی منع کرنے والا، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ملے گا۔ آپ بالکل سکون و اطمینان کے ساتھ آپ ہجرت کر جائیے۔ پیغمبر اسلام مولا کائنات کو اپنے بستر پر لٹا کر کے ایک مٹھ خاک اٹھایا، ہوا میں اڑا دیا، اور بہت اطمینان کے ساتھ سرکار دو عالم اپنے بیت الشرف سے برآمد ہوئے، اور برآمد ہونے کے بعد مدینے کی جانب روانہ ہوئے۔ اب یہاں پر آنے کے بعد ایک سوال تو بہرحال قائم ہوتا ہے، اور وہ سوال کیا ہے کہ پیغمبر نے اپنی جان کو بچا لیا، اور ذات علی بن ابی طالب کو لوگ کہا گیا خطرے میں ڈال کے چلے نہیں۔ پیغمبر کو اطمینان تھا، جب کفار میرا کچھ نہیں کر پائے ہیں تو میرے مسیح کا بھی کچھ نہیں۔ اب اس کے بعد رات تمام ہو گئی، صبح کا اجالا نمودار ہونے لگا، اور ایک مرتبہ کفار و مشرکین جو پیغمبر کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے گویا وہ بیت الشرف میں داخل ہو گئے، اور داخل ہونے کے بعد ایک مرتبہ بستر پیغمبر پر پڑی ہوئی چادر کو اٹھایا۔ جیسے ہی چادر اٹھایا کیا دیکھا کہ یہاں پر بجائے ذات پیغمبر کے مولا کائنات آرام فرما رہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کیا بیتی ہوگی۔ اب ہر آدمی ایک دوسرے کی طرف تو دیکھ ہی رہا ہوگا، ہمیں اگر ہم سو گئے تو تم بھی تو سو گئے ہوگے، ہم اگر بھول گئے تو تم کیا کر رہے تھے، وہ پوچھے تم کیا کر رہے تھے، وہ پوچھے تم کیا کر رہے تھے۔ وہ قدرت بتانا چاہتی تم سب کچھ کر کے بھی کوئی ہمارے پیغمبر کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا، کفار نے پوچھا مولا کائنات سے یہ بتاؤ پیغمبر کہاں ہے؟ ویسے موقع پر جواب کیا دے؟ کہتے کہ وہ ایسا سنگین موقع ہے کہ اگر کہیں کوئی ایسا غلط لفظ نکل جائے تو گویا امامت پر ایک بدنما داغ لگ جائے گا۔ کہنے والا مورخ تاریخ لکھنے والا یہ بھی لکھ سکتا ہے کہ علی بن ابی طالب نے نعوذ باللہ جھوٹ سے کام دیا، لیکن مولا کائنات نے عجیب فلسفانہ گفتگو کیا۔ جیسے ہی پوچھا گیا علی نبی کہاں ہے تو مولا کائنات نے پوچھا کیا نبی کو میرے حوالے کر گئے؟ اگر میرے حوالے کر گئے ہوتے تو میں بتاتا کہاں گئے؟ نہیں بتایا، اب نہیں بتایا۔ اب اس کے بعد مولا کائنات نے جملہ اور فرمایا، مولا فرماتے ہیں نبی کہاں گئے وہ تم سے مطلب نہیں ہے، لیکن اتنا بہرحال یاد رکھو جو تم نے امانت پیغمبر کے حوالے کیا تھا، پیغمبر وہ امانتیں ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں، جس کی جو امانتیں ہیں اپنی امانتیں واپس دے لے، تاکہ یہ الزام نہ پیغمبر پر آنے پائے نہ وصی پیغمبر پر آنے پائے۔ محمد والے محمد۔ اب ایسے مرحلے میں یا تو مولا مرسل اعظم نے مولا کائنات کو کوئی لسٹ دیا ہوتا، یا ان امانتوں پر ہر ایک کا نام لکھا ہوتا لاکر کی طرح، کس میں اتنا پیسہ ہے، اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے، یہ ہے وہ ہے، فلاں صاحب کا ہے، اور مولا کائنات پڑھتے جاتے اور ہر ایک کو کر کے دے جاتے۔ لیکن کم سے کم پھر میں وہی جملہ دہراؤں گا کہ کفار ہونے کے بعد، کافر ہونے کے بعد، مشرک ہونے کے بعد نہ ذرہ برابر شک پیدا ہوا امانت پیغمبر کے اوپر، نہ ذرہ برابر شک پیدا ہوا امانت مولا کائنات کے اوپر۔ مولا کائنات نے فرمایا جو امانت پیغمبر کے پاس رکھ گیا کہ میرے پاس ہے جس کی ہو اپنے یہاں سے لے جائے۔ اب ایسے موقع پر ہر آدمی کے پاس موقع تھا نا،
رکھا تھا 10 روپے بتاتے 20 روپے، رکھا تھا 1 تولہ سونا بتاتے 10 تولہ سونا. لیکن کم از کم ان کافروں کو پتا تھا کہ پیغمبر کا وصی بھی پیغمبر ہی جیسا ہوتا ہے. زیادہ جتنے صفات و کمالات اللہ نے پیغمبر کو دیا تھا وہی سارے صفات و کمالات اللہ نے وصی پیغمبر کو دیا ہے. اب جب وصی بنانا چاہتے ہو تو ایسے کو بناؤ جو صفت پیغمبر کے اندر ہے وہ صفت علی بن ابی طالب کے بھی اندر ہونا چاہیے. زیادہ اب طول دینے کا موقع نہیں ہے، بس مختصر سے جلدی سے گزر کے منزل اختتام تک آنا چاہتا ہے. سرکار دو عالم نے مکے سے مدینے ہجرت کیا ہے ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ. اب یہاں پر ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی مل جائے برادران اسلام میں تو آپ اس سے دریافت کیجیے کہ جب ہمارے ہاں ہجرت کا سال، عربی سال، اسلامی سال ہجرت سے شروع ہوتا ہے تو ہجرت پیغمبر تو ربیع الاول میں ہے، یہ محرم سے کیوں شروع ہو رہے ہیں؟ ہجرت پیغمبر تو ماہ ربیع الاول میں 2 ربیع الاول کو گئے ہیں اور 12 ربیع الاول کو مدینے پہنچ گئے. 10 دن کا سفر پیغمبر نے طے کیا اور تاریخوں نے تو بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ لکھا کہ پیغمبر اسلام 2 ربیع الاول کو نکلے اور مکے اور مدینے کے درمیان 20 جگہ پر آپ نے قیام کیا. اور پہلے مرحلے میں مکے سے نکلنے کے بعد غار ثور پر جا کر کے مرسل اعظم نے انتظار کیا جب مولا کائنات مکے والوں کی ساری عبادتوں کو ادا کر چکے اور پیغمبر نے جن خواتین کو مکے میں چھوڑا تھا اور علی بن ابی طالب کے حوالے کیا تھا، اے علی تم بھی آنا اور ان خواتین کو اپنے ہمراہ لے کر کے آنا. جب یہ سارا قافلہ آ کر کے قافلہ پیغمبر سے ملحق ہو گیا تب پیغمبر اسلام مدینے کی جانب روانہ ہوئے. اور جب مدینے کی جانب روانہ ہوئے تو مدینے میں یہ اعلان عام ہو گیا، خوشخبری دوڑ گئی کہ پیغمبر مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ رہے ہیں. اور جب یہ خوشخبری دوڑ گئی تو مدینے کے مرد اور مدینے کی عورتیں اور مدینے کی خواتین پیغمبر کا استقبال کرنے کے واسطے مدینے کے باہر آئے اور آنے کے بعد باقاعدہ پیغمبر کا استقبال کیا گیا ترانوں کے ذریعے. آج بھی جو لوگ مکہ مکرمہ جاتے ہیں یا مدینے جاتے ہیں وہاں پر دکانوں میں جو کیسٹیں چلتی رہتی ہے وہ وہی ترانہ ہے جو مدینے کی عورتوں نے پیغمبر کے استقبال میں پڑھا تھا. اور سرکار دو عالم جب مدینے میں داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد اب ہر مدینے والے کی تمنا ہے کہ سرکار دو عالم ہمارے گھر میں قیام کرے. ہوتا ہے ہر آدمی کے دل میں جذبہ ہوتا ہے، کوئی محترم شخصیت ہمارے گاؤں میں آ جائے، ہمارے شہر میں آ جائے تو ہر آدمی ایڑی چھوٹی کا دور لگا دیتا ہے کہ فلاں صاحب کا قیام ہمارے گھر میں ہو. اب ہر آدمی اپنے گھر کے بارے میں بتاتا ہے، ہمارا گھر بڑا ہے، ٹائلس لگا ہے، سارے پردے قیمتی لگے ہوئے، سارے لوازمات ہیں، لہذا میرے گھر میں. جب پیغمبر مدینے میں داخل ہوئے تو ہر مدینے کا مسلمان زور لگائے تھا کہ پیغمبر ہمارے گھر میں قیام کرے. لیکن اب یہ مسئلہ پیغمبر اسلام کے سامنے پیش ہو گیا. اب پیغمبر اگر کسی کے گھر میں رک جاتے ہیں تو وہ تو خود ہم غریب آدمی سے لہٰذا ہمارے یہاں نہیں. اب سارا منہ زور لگائے ہیں. اب پیغمبر اسلام نے فرمایا جس ناقے پر میں سوار ہوں یہ ناقہ جس کے دروازے پر رک جائے گا تو وہی قیام کرے. گویا پیغمبر جیسا عظیم الشان انسان اپنے خیام کا انتخاب خود نہیں کر رہا ہے بلکہ ایک ناقے کے حوالے کر رہا ہے. ناقہ جس دروازے پر رک جائے گا وہاں پر میں اتر جاؤں گا. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے اور آپ اپنے مقدر کا فیصلہ جانور کے ذریعے کر رہے ہیں. آج اپنے پیغمبر پڑھ کر کیا بات ہے؟ اگر جانور اپنی مرضی کا ہوتا تو وہ بھٹک سکتا تھا، لیکن اللہ کا بھیجا ہوا ہے لہٰذا بھٹکنے کا امکان نہیں ہے. ایک سوال میرے بات کو یہاں پر لا کر کے تمام 2 شہروں کا تذکرہ ملتا ہے.
مکے کا تذکرہ اور ایک طرف مدینے کا تذکرہ۔ اب تاریخ کو تاریخ سے ملائیے۔ مکہ اس مکان کا نام ہے جس نے پیغمبر کو امان نہیں دیا، جس نے پیغمبر کو رہنے کی جگہ نہیں دیا۔ ہجرت کیا پیغمبر نے مکے سے مدینے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مدینہ جائے امن قرار پا گئی، مدینہ سکون کی جگہ قرار پا گئی۔ جو شہر پیغمبر جیسی عظیم الشان شخصیت کو امان دے اسے مدینہ کہا جاتا ہے۔ لیکن 50 سال نہ گزرنے پائے، 50 سال نہ گزرنے پائے تھے، وہی مدینہ جس نے کل پیغمبر کو امان دیا تھا، آج یہی مدینہ نواسے پیغمبر کو امان نہیں دیا۔ کل مکے سے پیغمبر نے ہجرت کیا تھا، مدینے آئے تھے، آج حسین بن علی مدینے سے ہجرت کر کے کربلا کی جانب جا رہے ہیں۔ لیکن کربلا براہ راست نہیں ہے، بلکہ حسین مکے سے مدینے سے نکل کر کے پہلے مکہ مکرمہ ہے، تاکہ دنیا والوں کو بتایا جا سکے وہی مکہ جس نے میرے نانا کو قیادت کی اجازت نہیں دیا، جس نے امان نہیں دیا، وہ مکہ آج ہمارے واسطے جائے امان۔ عزادارو، امام حسین مدینہ چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ، لیکن ایک مرحلہ وہ آیا جب حسین مظلوم نے مکے کی صورتحال کو بدلتے ہوئے دیکھا، اور کیا دیکھا؟ حاجیوں کے لباس میں مسلمان اسلحے کو چھپائے ہوئے ہیں، تیر و خنجر کو چھپائے ہوئے ہیں، اور ہماری زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے پڑھ کر آواز دیا، میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں لیکن مکے کا تقدس برباد نہیں ہونے دوں گا۔ شاید یہی وجہ ہے اس عالم میں جب ساری دنیا کا مسلمان مکے سے میدان عرفات کی جانب جا رہا تھا، حسین بن علی مکے سے کربلا کی جانب۔ میں کہوں گا مولا آپ بھی عرفات چلے جائیے، آپ بھی فریضہ حج ادا کر لیجیے۔ اجب نے حسین آواز دی، میں حج کو عمرے سے بدل سکتا ہوں لیکن مکے کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ میں حج کو عمرے سے بدل سکتا ہوں لیکن عرفات کو بنا اور مصطفیٰ کی عظمتوں کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ حسین مکے کو چھوڑ کر کے سرزمین کربلا کی جانب روانہ ہو رہے ہیں، اور اس عالم میں روانہ ہو رہے ہیں جو حسین بن علی نے آواز دیا، اے مکے والوں، نبی کا نواسا کربلا جا رہا ہے۔ کسی نے پڑھ کر آواز دیا، مولا آپ کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ اور اگر کربلا جا رہے ہیں تو اپنے ہمراہ ان بیوی کو اپنے ہمراہ لے جائیے، ان مقدرات سہارت کو اپنے ہمراہ لے جائیے۔ ایک مرتبہ ابن عباس نے پڑھ کر آواز دیا، مولا ان خواتین کو لے جائیے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے آواز دیا، اے ابن عباس خاموش ہو جاؤ، کیا چاہتے ہو زندگی میں بھائی اور بہن کے درمیان جدائی ہو جائے؟ بہن اس بات کو برداشت نہ کرے گی، جب تک بھائیا زندہ رہے گا اپنے بھائی کا ساتھ دے گی، جہاں جہاں میرا بھائی جائے گا یہ دکھیاری بہن اپنے بھائی کے ہمراہ جائے گی۔ عزادارو، شہزادی زینب اپنے بھائی کے ہمراہ سفر کرتے 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 میدان کربلا میں آ گئی، اور حسین کا قیام فرات کے کنارے لگا دیے گئے۔ دن تمام ہو گیا، شب کا سناٹا طاری ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایک بیوی ہے جو پشت خیمہ پر بیٹھ کر کے واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ کہہ کر رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے آواز دیا، اے میرے ماں جائے کس بیابان میں لائے ہو؟ اے بھیا کس جنگل میں لائے ہو؟ جب سے سرزمین کربلا پر قدم رکھا ہے نہ جانے کون بیوی ہے جو واہ حسینہ، واہ مظلومہ کر کے رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین خیمے میں آئے، اپنے بہن کے پاس آئے، اور آنے کے بعد آواز دیتے ہیں، اے بہن تم نے نہیں پہچانا، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ہماری اور تمہاری ماں فاطمہ۔ ہم نے جب سے مدینہ چھوڑا میری ماں نے جنت البقیع چھوڑ دیا، جہاں جہاں میرا قافلہ جا رہا ہے میری دکھیاری ماں فاطمہ ہمارے قافلے کے ساتھ
والے کربلا میں آ گئی. لو عزادارو تاریخ کربلا کہتی ہے زینب کے ہمراہ حسین کے ہمراہ ایک دکھیاری ماں بھی ہے. تاریخ گزرتی رہی. 9 محرم کی رات آئی. حسین نے اپنے چاہنے والوں کا امتحان لیا. زینب آواز دے رہی ہے اے میرے ماجائے اپنے چاہنے والوں کا امتحان لیا یا نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو صبح ہوتے ہوتے تمہیں لشکر آدھا کے حوالے کر کے چلے جائے. ایک مرتبہ زینب کی آواز ایک چاہنے والے کے کانوں سے ٹکرائی. دوڑا ہوا خیمہ صاحب میں آیا. آنے کے بعد کہتا ہے چاہنے والوں تم اپنی تلواروں پر فیصلے کر رہے ہو اور شہزادی کو ہماری وفاؤں پر اعتبار نہیں ہے. چلو چل کر اعتبار دلایا جائے. چاہنے والے اٹھے خیمہ جناب زینب کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے مولا شہزادی سے کہیے یا ہماری وفاؤں پر اعتبار کر لے یا ہمیں حکم دے دے اپنی تلواروں سے سرو تر میں جدائی کر لے. حسین خیمے سے نکلے. چاہنے والوں کو کلیجے سے لگایا. لگانے کے بعد کہتے ہیں اے میرے چاہنے والوں مجھے تم پر بڑا ناز ہے. جیسے چاہنے والے مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھیا کو ملے. عزادارو حسین اپنے چاہنے والوں کا امتحان لے چکے. اب شب کے سناٹے میں حسین ایک مرتبہ مقتل کربلا کی جانب آگے بڑھے. ایک مرتبہ حسین کا چاہنے والا دبے پاؤں حسین کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. حسین نے آہٹ محسوس کیا جیسے کوئی پیچھے چلا آ رہا ہے. مڑ کر کیا دیکھا نافع دبے پاؤں چلے آ رہے. حسین نے آواز دیا نافع اگر آ رہے ہو تو میرے ہمراہ آ جاؤ. حسین مقتل کربلا کی طرف چلے. ساتھ میں جناب نافع ہے. چلتے چلتے ایک مرتبہ حسین آواز دیتے اے نافع اس جگہ کو پہچانتے ہو یا نہیں؟ نافع نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کر کہتے مولا آپ بتائیں یہ جگہ کون ہے؟ حسین نے آواز دیا اے نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اکبر کے سینے پر برچھی لگے گی. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزادارو حسین آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ایک ایک جگہ کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ جگہ وہ ہے جہاں اکبر مارے جائیں گے. یہ جگہ وہ ہے جہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا. یہ جگہ وہ ہے جہاں اولو محمد گھوڑے سے گریں گے. آگے بڑھتے جا رہے ہیں. جناب نافع کہتے ہیں میرا مولا ایک ایک جگہ کے بارے میں بتا رہا ہے لیکن ایک مرتبہ میرے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ غربتہ. جناب نافع کہتے میں نے تلاش کرنا شروع کیا ان جنگلوں بیابان میں کون بی بی ہے جو ایسے گریا کر رہی ہے. ایک مرتبہ نافع کہتے میری نگاہ ایک نشیب میں پڑی. میں نے کیا دیکھا ایک بی بی اپنے سر کے بال بکھیرے مقتل کی زمین کو صاف کر رہی ہے. میں نے آگے بڑھ کر کے کہا اے میرے مولا حسین ذرا نشیب کی طرف دیکھے. حسین نے نگاہ کیا. ایک مرتبہ فرماتے اے نافع اپنی نگاہوں کو بند کر لو یہ کوئی اور نہیں ہے یہ میری ماں فاطمہ. یہی وہ نشیب ہوگا عصر کا ہنگام ہوگا. تمہارا مولا سجدہ آخر کر رہا ہوگا. شبر آگے بڑھے گا. لو عزادارو اب آپ کے سامنے تابوت آ رہا ہے. ایک مرتبہ شبر آگے بڑھا. کند خنجر چلا. فضا میں آواز گونی الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا. زینب آگے بڑھی اے سید سجاد ایسے آنکھیں کھولو. بیٹے نے آواز دیا اے خوبی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے. خیمے کا
پردہ ہٹا، کیا دیکھا نوک نیزہ پر باپ کا سر، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے بابا یتیم بیٹے کا سلام۔ غازی عباس غازی یا غازی عباس غازی یا غازی عباس، غازی عباس غازی یا غازی عباس غازی، اے علمدار وفا، اے علمدار وفا، اے علمدار وفا، اے علمدار وفا، اے شیر کربو بلا، اے شیر کربو بلا، اے شیر کربو بلا، اے شیر کربو بلا، جان سے تیرے ٹوٹ گئی ہے اہل حرم کی آس، غازی عباس غازی یا غازی عباس غازی یا غازی عباس، غازی عباس غازی یا غازی عباس غازی، کہتی تھی بنت حسین، کہتی تھی بنت حسین، کہتی تھی بنت حسین، کہتی تھی بنت حسین، اے علی کے نور ہے، 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 آ جاؤ دریا سے واپس، مجھ کو نہیں ہے پیار، غازی عباس غازی یا غازی عباس غازی یا غازی عباس، غازی عباس غازی یا غازی عباس غازی، بحر کرم اب آ جاؤ، اب آ جاؤ، بحر کرم اب آ جاؤ، اب آ جاؤ، جان حرم اب آ جاؤ، جان حرم اب آ جاؤ، تنہا ہے سجاد میرا اور کوئی نہیں ہے پاس، غازی عباس غازی یا غازی عباس غازی یا غازی عباس، غازی عباس غازی یا غازی عباس غازی یا غازی عباس، غازی عباس کو بچا، غازی عباس یا غازی عباس،
سکینہ ہے تنہا نہ تڑپاؤ بابا چلے آؤ بابا چلے آؤ بابا ہماری مدد کو نہیں کوئی آتا چلے آؤ بابا چلے آؤ بابا شکی ہر قدم پر لگاتے ہیں درے لائنوں کے کھاتی وہ رخ پر تماچے چچا بھی نہیں آ کہ مجھ کو بچاتے زخموں سے چپکا ہوا میرا کرتا چلے آؤ بابا چلے آؤ بابا سکینہ ہے تنہا نہ تڑپاؤ بابا سکینہ ہے تنہا نہ تڑپاؤ بابا چلے آؤ بابا سکینہ